الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام معززین علاقہ دوستو بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں استاذ العلماء شاہ سوار میدان مناظرہ جناب حضرت مولانا عبد القدوس حیدری صاحب دامت فیوسہم العالیہ قرآن و سنت دے جڑے جواہر پارے تواڈی خدمت دے اندر پیش فرما چکے ہیں اللہ رب العالمین انہاں دے علم عمل عمر حسن بیان اور تقوی دے اندر مزید برکتہ نصیب فرماوے سادے مہمان محترم شاہ سوار میدان خطابت جناب حضرت مولانا محمد عطا اللہ بدیانوی صاحب زید مجدہ تقریباً 8 سال دی طویل مدت تو بعد تواڈے شہر دے اندر تشریف لے آئے نا اس مسجد وچ بھی اور آس پاس علاقے وچ سارا دروس قرآن دا سلسلہ جاری رہتا ہے
اس واسطے میری دل دی خواہش یہ ہے کہ تفصیل نال بیان سارے مہمان محترم دا ہونا چاہیے. میں دوستوں دے حکم دی تعمیل وچ چند معروضات رضائے الہی دے حصول دی خاطر عرض کرنی ہیں. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل ہے. ایک دور دراز علاقے تو سفر کر کے دیہاتی بندہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت جہاز تھیا. عرض کی تھی حضرت میں تمہاری خدمت دے اندر مسلمان ہومن واسطے آیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا دل اے دیہاتی دی درخواست سن کے خوشی تو باہ باہ ہو گیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھ کے او دیہاتی بندہ خالی مسلمان نہیں تھیا، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی بلال بن گیا. دوسری درخواست ایک کی تھی صحابہ دی خدمت. حضرت میرا علاقہ بڑا دور ہے، شاید زندگی دے اندر دوسری بار میری حاضری تمہاری خدمت نہ ہو سکے. میں واپسی تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک گل پوچھنا چاہنا کہ کوئی مینو آسان طریقہ دس چھوڑا کہ جس سے میں عمل کراں اور آسانی نال جنت داخل تھی بنیا. کتنا قیمتی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت پیش کیتا. معذرت نال سارے سوالات ہونے علماء کرام تے جسکے واسطے. تلا گندے علاقے دے اندر رکا آیا بیانی. میں جس ویلے رکا کھولا تو سوال لکھا ہوا حضرت اے دسو بھئی حضرت آدم تے اما حوا دا نکاح کہہ پڑھایا. میں کہا میں تو نہیں پڑھایا. سارے کل موت تو بعد سوال تھی میں بھئی تو کو پتہ ہے کہ نہیں حضرت آدم تے اما حوا دا نکاح کہہ پڑھایا ہے. کس کے واسطے سوال؟ کتنا قیمتی سوال اس دیہاتی بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت پیش کی ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ترے ایسیاں گلاں بیان فرمائیاں کہ جنہاں تے عمل کرن نال انسان آسانی نال جنت داخل ہو سکتے ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب ولك الجنة او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا دیہاتی بندہ اگر آسانی نال جنت داخل تھینا چاہنے غصے نو کنٹرول کرنا تیرا کم ہے. آسانی نال تینو جنت بھیجنے والا اللہ کریم دا کم ہے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے. اور رب العالمین دے قرآن پاک دا انداز یہ میرے سامنے چوتھا پارا سورت نام سورت آل عمران. اللہ کریم اس مقام تے جنتیاں دیاں نشانیاں بیان فرمائیں. آیت نمبر 134 دے میں انگلی رکھی ہوئی ہے. فرمایا والقاسمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین.
دوستاں دے سامنے جنتی کونین غصے نو پی ونجن والے غصے نو کنٹرول کرن والے لوگاں دی کمی پیشیاں معاف کرنے والے تے اللہ کریم ایسے احسان کرن والے لوگاں نال محبت تے پیار کرنا ہوندے حضرت زین العابدین حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی دے فرزند ارجمند وضو کرے دے پین خادمہ دے کنید وضو کرنے دی پئیے برتن ہتھی ہن کے اتفاق نال ہاتھ بھی جو برتن گر گیا سارا پانی حضرت زین العابدین دے کپڑوں دے ویٹا گیا ہے حضرت زین العابدین نے جس ویلے کپڑے پانی نال کر ڈٹھے چہرے دے تیور بدل گئے غصے تو چہرہ رتا لال تھی گیا ہے جس ویلے خادمہ نے ڈٹھے جو حضرت زین العابدین نو غصہ دے کامل لگ گئی ہے فوراً خادمہ دی زبان تے قرآن پاک دے الفاظ جاری ہو گئے جنتی کونن والقاسمین الغیث غصے نو پی منجن والے حضرت زین العابدین رحمت اللہ نے فرمایا مائی تو قرآن پڑھ دی بانیاں میں عمل کرے دا ویسا غصہ پی گیا بس خادمہ نے بس نہیں کی دی اگو قرآن پاک دے الفاظ پڑھے نا جنتی کون والعافین من الناس لوگاں دی غلطیاں معاف کرنے والے ہیں حضرت زین العابدین فرمایا تو قرآن پڑھ دی ویسے میں عمل کر کے لکھے دا ویسا غصہ بھی پی گیا غلطی بھی تیری معاف کر چھوڑیے بس خاتمہ نے بس نہیں کی تھی اگو قرآن پاک دے الفاظ تلاوت چکیتے نا واللہ یحب المحسنین اللہ جے احسان کرنے والا نال پیار کرے نہ ہوندے ہے حضرت العابدین فرماون لگے میں غصہ بھی پی گیا غلطی بھی تیری معاف کر چھوڑیے احسان بھی تیرے دے کرے دا بیاں تو اللہ دے نام تے عذاب دے معاف کرے ساری اماں بھیڑا دی زبان تے کہے لفظ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدقنا یا معاشر النساء فإني أريد كنا أكثر أهل النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آپ نے فرمایا بیبیوں مائیوں عورتوں اللہ کریم دے رسے دے خوب صدقہ خیرات کیتا کرو اللہ کریم میں کو نظارہ کرائے کہ جہنم دی بھا دے اندر مردہ دی نسبت عورتوں نے زیادہ سڑنے حدیث باقی لفظیں قلنا بما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں چیخ بیاں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مردوں دی نسبت عورتوں نے جہنم دے اندر زیادہ کیوں سڑنا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تغسرن اللعنہ وتغفرن العشیر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے دوسرا جہنم دی بھاد اندر زیادہ سڑنا ہے ایک دوسرے تے لعنتاں زیادیاں کرنیاں ہو اولاد تے ناراض صحیح آکھا لاکھ لعنت دی یہ تو بگڑ کے لاکھ بڑھ گئی ہے اصل لفظ لاکھ لعنت دا پلوتا پئی گڑھے دیئے تے اللہ کریم چندے تے ایک واری لعنت چا کرے ست نسلہ توڑی اثر میں تھے یہ لاکھ لعنت دا پلوتا پئی دے دیئے تے قبولیت دا ٹیم ہوئے تے اللہ قبول چا کرے اولاد دے حقی چے پلوتا وات اولاد دے تلوے جہان برباد ہو گئے تغفرن العشیر تے خامتی نا شکری بوں کرے نہیں ہوئے اس وجہ دوسرا جنم دے اندر زیادہ سڑنے عورت دا انداز دیکھو تے اپنے ماحولی دوستہ نظر دوڑا منیے حدیث پاک بھی چاہے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سوال کیتے ہیں حضرت ایک مئی ہے نماز روزے دی پابند نفل عبادت بھی زیادہ کرے دیئے
لیکن زبان نال گواٹیاں نو تکلیف دے دیے. ایسی عورت دے بارے کیا فیصلہ ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی فی النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے جی مائنے جیری نفلی عبادت فرضی دے نال نال زیادہ کریں دیئے لیکن زبان نال گواٹیاں نو تکلیف دے دیئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جہنم دے اندر داخل تھیمنے. صاحب عرض کی دی حضرت ایک مائی ہے جیری نفلی عبادت زیادہ نہیں کریں دی فرائض دی پابندی ہے لیکن اپنی زبان نال کیا کو دکھ دے تکلیف نہیں دے دی. ای بی بی دے بارے کیا فیصلہ ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی فی الجنہ. جنت دی وارث بن سی. وہ عورت دا حال دیکھو ساری اماں بہناں دے حالات کیا ہیں. دو بیبیاں کٹھیاں تھیاں نہیں تریجی دا گلا شروع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی گل بیان فرمائی دیہاتی غصہ نہیں کرنا آونجے تو کنٹرول کرنا ہے. پالا کل جنہ آسانی نال تینو جنت نصیب تھی منجنی ہے. ناوے پارے دا انداز سورت دا نام سورت الاعراف. یہ میرے سامنے نواں پارا کھلا ہوئے فرمایا خُذِل العفو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. آیت نمبر 199 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے بخاری شریف دے اندر ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی خدمت دے اندر حضرت حر ابن قید حاضر تھے. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی مجلس شورا دے بڑے اہم ممبر ہن. امیر المومنین جی ایک گزارش ہے جی میرا چاچا آیا مدینہ طیبہ تو باہر رمن والا دھوک تے ڈیریاں تے رمن والا تے آپ نال ملاقات کرنا چاہتا ہے. وہ یہ نہ اس دا اس میں گرامی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا چاچی نو گھنڈا ہو میں ملاقات کرے. نا امیر المومنین میرے بڑھڑے چاچے دی تمنا یہ ہے کہ جیرے ویلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نال ملاقات تھی وے اور کوئی بندہ نہیں ہونا چاہیے. وکھرا ٹائم دے منے جی گھنا ہو. حضرت عمر نے کیا چاچے نو گھن کے آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تخلیہ کرا چھوڑے. بخاری شریف وچے ان ترے بندے ان محفل وچ ہی کو بڑھڑا چاچا ہو گیا ہوئی نا اودے بھتیجے حریب نے کہتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم فرماون لگے بابا جی کیڑی گل کرنی ہے میرے نال وکھری کرو جی. بڑھڑے بندے دی زبان چ نکلے امیر المومنین تسا میرے نال انصاف کیوں نہیں کرے دے؟ میں انصاف نہ کرے نا جی ہاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے تیبر بدلن لگے. بڑھڑا ہویا نہ کھن لگے. بخاری شریف وچے جیڑا بیت المال وچوں مینوں ماہانہ وظیفہ ملدا ہے وظیفہ تھوڑا ہے تانوں دا وظیفہ زیادہ دینا چاہیے. تسا میرے نال انصاف نہیں پہ کریں دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا چہرہ اس سے درد لال ہو گیا ہے. درہ چایا نے تیوار کرن لگی ہے. میں سبق لوگ چھوڑے دوستو اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انصاف نہ کریں دے تو روئے زمین تے انصاف کرنے والا بندہ پیدا ہی نہیں ہویا. مدینہ طیبہ دی زمین وچ زلزلہ آیا زمین لرزن لگ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت وچ درہ چاہ کے زمین تے مارے ٹھہر بج تھم بانیا کیا میں عمر رضی اللہ تعالیٰ تیرے دن صاحب نہیں کیتا. رب کعبہ دی قسم ہے 1400 سال گزر چکا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے درہ مارن تو بعد اج تک 14 صدیاں وچ مدینہ طیبہ دی زمین وچ زلزلہ نہیں آیا. تقریری فرماون لگے فَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا
لوگوں میری گل سنو تے منو بھی صحیح. دیہاتی غریب بندہ اٹھی کھلوتا ہے آخر لگا لا نہ سنو بلا نتیو نہ سنتے ہیں نہ تیری گل مندے ہیں. کیوں بھئی کے وجہ ہے؟ وجہ دس. دیہاتی بندہ آخر لگا امیر المومنین بیت المال وچوں ہر مسلمان وہی کی چادر ملیے تھوڑے حصے کے اندر بھی چادر آئی. ایک چادر نال سدا پورا لباس تیار نہیں ہو سکتا. تو سدا قداور شخصیت ہو ایک چادر نال تھوڑا لباس کی میں پورا بن گیا ہے. جتنے دوڑی تو اپنے لباس کا حساب نہیں دیونا اصل تھوڑی گل سننی ہے نہ مننی ہے. آج دیکھن حکمرانہ نال کوئی گل کر دکھاوے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا بیٹے اٹھو. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جواب دیو. بیٹے اٹھے دے فرمان لگے دیہاتی اپنے حصے دی چادر میں ابا جان نو دتی ہے تامن کے لباس پورا تیار ہویا ہے. دیہاتی آکھن لگا دل کی تسلی ہو گئی ہے اور حکم دیونا تہاڈا کم ہے تے سن کے اطاعت کرنا ساڈا کم ہے. ایک تیسری مثال چھوٹی جی حضرت عمر دے صاحب دی. صحابہ کرام دا لشکر جس ویلے پہنچے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دی قیادت وچ بیت المقدس نو فتح کرن واسطے عیسائی آکھن لگے مسلمانوں تہاڈا امیر کون ہے؟ کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ عیسائی آکھن لگے سوال ہی پیدا نہیں تھیدا کہ تساں بیت المقدس نو فتح کر سکو. صحابہ کرام پوچھے کیوں؟ عیسائی آکھن لگے آسمانی کتاباں دے اندر نشانیاں لکھی ہوئی ہیں تے نام بھی لکھا ہوا ہے جب بیت المقدس نو فتح کرنا ہے اس نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس فتح نہیں کر سکتے. صحابہ کرام نے نعرہ لایا آخر لگے فتح بالدا ورب الکعبہ سنو کعبے دے رب دی قسم ہے اساں بیت المقدس دا شہر فتح کر چھوڑے. عیسائی آخر لگے کیویں فتح کر چھوڑے؟ تہاڈے سپاہ سالار دا نام حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. صحابہ کرام فرماون لگے عیسائیو سانو بھیجن والے دا نام جو حضرت عمر ہے. بس 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 کوئی جھگڑا نہیں. تو اطلاع بھیجو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ تشریف گھناویں اسا بیت المقدس دی چابی انہاں دے ہاتھ دے اوتے رکھنی ہے. اطلاع بھیجی گئی ہے. گل مختصر شورا دے اندر مشورہ پاس ہویا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بننا چاہیے ہے. ایک غلام ہے ایک سواری ہے ایک پانی دا مشکیلا ہے. تھوڑے جتنے جوین تے تھوڑے جتنے کھجور دے دانے ہیں ایک دن کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ روانہ ہونے لگے تے خادم نو فرمایا نے پیدل چلنا ہے تے میں سوار تھیمنا ہے. 3 میل میں پیدل چلنا ہے تے تے سوار تھیمنا ہے. انہیں چلدیاں چلدیاں سفر طے کرے دے جس ویلے بیت المقدس دے قریب پہنچے سوار ہومن دی واری غلام دی آئی تے پیدل چلن دی واری فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی آئی. خاتم حق جوڑے امیر المومنین عیسائی باہر نکلے کھلوتے نے استقبال واسطے. سوار تھی من دیواری میں دیے تسا سوار تھی ونیو میں سواری دی مہار پکڑ کے پیدل چلنا. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی فرماون لگے سوار ہومن واسطے سوار تو میں تھی ویسا لیکن قیامت تک فاروق اعظم دے انسان دے اتے دھپا لگ بجنے. تو سوار تھی مہار پکڑ کے پیدل چل رہے ہیں. میں نے آکھن لے ہونا دوستو فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے. سوشلزم نہیں, کمیونزم نہیں, ڈیموکریسی نہیں, فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل پڑے پیدل سواری پر غلام آیا. اسے آکھن لگے صحابہ کرام اسا چابیاں حوالے نہیں کرنیاں. کیوں بھائی تمہارا سارا معاہدہ نہیں حضرت عمر آوے جیا
جرا سواری دے سوار تھی کہندا بھی ہے اسا آسمانی کتاباں کھولی کھڑوتے ہیں سوار دے اندر ایک نشانی بھی حضرت عمر والی نہیں صحابہ کرام فرمانے لگے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نشانیاں چیک کرنی نہیں سائیو تا سوار نو نہیں دیکھنا اس نو دیکھنا ہے جدے حد دے اندر اٹھنی دی مہارے 26واں پارہ سورت دنا سورت الفتح فرمایا ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل آیت نمبر 29 سورت الفتح دی 26واں پارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام دیا نشانیاں اللہ نے تورات و انجیل دے اندر بیان کر چھوڑیاں ہن سوار دے اندر نشانیاں ڈٹھیاں حیران تھی گئے اس مونڈے تو ہل کے اس مونڈے تک کرتے نو 18 ٹاکیاں چمڑے دیا لگی ہونا نشانیاں چکی دیاں چابی حضرت عمر دے ہاتھ رکھ لی تھیاں میں تفصیل نہیں سناونی سبق حضرت عمر دے انصاف بخاری شریف وچ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ آ گیا ہے میں انصاف نہ کرے دا بابا جی تو آگ انصاف نہیں کرے دا تو راچاؤ کے وار کرن لگے ہیں حضرت ہونے بنے کہہ دے نال بیٹھے ہن انہاں دی زبان تے قرآن دی آیت جاری ہو گئی خذل العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین اے میں اولی رکھی بیٹھا حوالے دے اتے تے اے بھی بخاری شریف دے لفظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے بارے وچ کان وقافا عند کتاب اللہ رواہ البخاری ان اپنی بولی دا ایک محاورہ سنا من لگا جتھا قرآن پاک دی آیت ونجے ہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سوٹیاں سٹ دینے ہن ساڈا محاورہ سر چ جھکایا آیت دا مطلب خذ العفو معافی نو مضبوط پکڑو معافی دی عادت بناؤ کہ کسی تو کمی بیشی تھی بھی بنیے معاف کر چھوڑا کرو وَعَمُرْ بِالْعُرْفِ نیک کم نہ حکم دیتا کرو وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ کہ جیرا بندہ وری شان دے مقام دا واقف نہیں کوئی گھاٹا باتا تھی بھی بنیے تو پرواہ نہ کیتی کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قرآن دیا ہے سن دے گئے دے غصہ اللہ دھا گیا ہے دورا چرکھا نے میں نے نظام سے معاف کر چھوڑے یہ ہن قرآن سن کے غصے نو کنٹرول کرنا ہے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوچی گل بیان فرمائی دیہاتی دے سامنے جنت دے اندر آسانی نال وجنا چاہتے ہیں تلا تسأل الناس شيئا ولك الجنة او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی دیہاتی بندہ اپنی حاجت ضرورت لوگوں دے سامنے بیان نہیں کرنی حاجت بیان کرنی ہے تو صرف اللہ کریم دے سامنے بیان کرنی ہے اپنی حاجات دے ضروریات اللہ دے سامنے بیان کرنا تیرا کم ہے تے آسانی نال تینوں جنت داخل کرنا رب العالمین دا کم ہے دین جھگڑے دا نام نہیں دوستو دین تا پیار محبت دا نام ہے سمجھن سمجھاون دا نام ہے یہ تواڈے تے میرے ہاتھ پیدا کرنے والا اللہ ہاتھ پھیلاون دے لیں گے صرف اللہ زبان پیدا کرنے والا اللہ تو زبان نال ہر قسم دی حاجات دے ضروریات پیش کرن دے لیں گے صرف اللہ میں دوستن ورز کرے لاؤنا اللہ کریم نے جرا سارا جسم بنایا ہے جسم دے اکثر اعضاء اللہ کریم نے جوڑا جوڑا بنائیں ہاتھ بھی دو بنائیں اکھیاں بھی دو بنائیاں کن بھی دو بنائیں پیر تے گھٹنے بھی دو بنائیں کندھے بھی دو بنائیں لیکن ترے شیاں اللہ دو دو نہیں بنائیاں ہک ہی کر کے بنائیاں دل بھی ہک بنایا ہے متھا بھی ہک بنایا ہے تے زبان بھی اللہ نے ہک بنائیے کلی واٹ میں مسئلے نہیں قرآن ہے 21واں پارہ
سورت دا نام سورت الاحزاب، یہ میرے سامنے سورت الاحزاب کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 4 تے میں گلی رکھی ہوئی ہے تے حضرت سلطان العارفین باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے اپنے دور دے اندر پنجاب دے ولیاں دے سردار فرمیندے نے ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندا تے کھلے نو مندا کوئی ہو، جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نسدے سوئی ہوں، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں، جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں۔ میں قرآن ٹھپی نہ بیٹھا کھولی بیٹھا، یہ امتیاز ہے ساری جماعت شاہ توحید و سنت دا، یہ حوالہ ہے۔ فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی بندے دے دل وچ، کسی بندے دے سینے وچ، کسی بندے دے پہلو وچ میں اللہ کریم نے دو دل نہیں بنائے ہے، دل ایک بنایا ہے۔ یہ حوالہ کسی بندے دے پہلو دے سینے وچ میں اللہ نے دو دل نہیں بنائے ہے، دل ایک بنایا ہے۔ مسئلہ سمجھا چھوڑے، دل ایک تا ایک دل دے اندر ڈیرا بھی ایک دا ہونا چاہیے۔ یہ ساتھی اللہ نو مننا لینا تے اللہ نال محبت رکھنا لینا، ذرا دل تے زبان دی موافقت نال اچھا جواب دیوے۔ دل ایک دل دے اندر ڈیرا بھی ایک دا ہونا چاہیے، کہندا نہیں اللہ کو منن لے اچھا حسن کہندا مدھا بھی اللہ نے ایک بنایا ہے۔ ایک قرآن پاک میں نے ہتھیچے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں کلمہ شریف پڑھ چھوڑا ہے، جس کو اللہ دا قرآن ولی آکھے، جر اس کو ولی نہ منے، ایسے بندے نو اسا مسلمان بھی نہ سمجھ دے۔ سارے دادا استاذ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرمیندے ہیں اللہ دے سچے ولی دی جُتی سارے سر دا تاج، اللہ دے سچے ولی دے قدماں دی مٹی ساری اکھیاں دا سرما، اولیاء کرام دی شان مقام رتبہ دے درجہ برحق، اولیاء کرام دی ولایت برحق، لیکن متھا ہی کے تحیق متھے دے نال سجدہ صرف ایک اللہ کریم دا حق کے۔ اولیاء کرام دی ولایت برحق، سجدہ صرف اللہ کریم دا حق۔ میں سبق روک چھوڑے، صحابہ کرام عرض کرنے لگی حضرت انت حق وہی اس جادہ لک، عرب تو باہر عجم درامن والے لوگ اپنے سرداروں دے بادشاہ دے سامنے تعظیمی سجدہ کریں گے نا، ساری کائنات دے سردار دے بادشاہ جمع تھی منجنا تمہارے قدمہ دی خاک دی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو سنو اجازت دے ہو اسا تھوڑا تعظیمی سجدہ کرنا چاہنے ہیں۔ بیٹا بچے لوگ کے باونے نہیں چاہیے، کمال بچہ کا مقام ہی نہیں ہے کہ باونے نہیں، بدنسبی پیدا کریں گے۔ میرے ایک ساتھی جرا جملہ سنانا چاہنا دل دی تختی دے دوستہ لکھنا ہے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سجدہ آپ نو خدا سمجھ کے نن کرنا چاہتے ہیں، الہ سمجھ کے سجدہ نن کرنا چاہتے ہیں، عزت واسطے ادب واسطے احترام واسطے سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو وڈا سردار اللہ نہ بنایا نہ قیامت دونی بناونے ہے۔ عقیدہ میرا سنگھی لو سارے دوست جیرے مکتب فکر نال تعلق رکھنا لے حباب تشریف فرما ہو۔ عقیدہ سر وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین بن کر، امام المرسلی بن کر، شفیع المذنبی بن کر، قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند زروں کو، قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند زروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کر۔ آپ تو بڑی شان والا اللہ بھرے ہی نہیں، تھوڑا تعظیمی سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔
قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمر لأحد أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری شریعت وچ انسان دے تعظیمی سجدے دی کوئی گنجائش نہیں. انسان دے تعظیمی سجدے دی اجازت ہوندی میری شریعت وچ تا بیوی نو حکم دے وہاں خامد دا تعظیمی سجدہ کر. بیوی نو خامد دے تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں. تو صحابہ کرام نو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں. متھا ہکے تحیق متھے دے نال ہر قسم دے سجدے دے لے صرف ہکے کون جس میں نال کون آخری پارا سورت دنا سورت البلد یہ حوالہ ہے آیت نمبر 8 دے نو الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. میں اللہ کریم نے انسان دی اکھیاں بھی دو بنائیں عینین شفتین ہونٹ بھی میں اللہ نے دو بنائیں لیکن دو ہونٹوں دے درمیان وچ لسانا زبان میں اللہ کریم نے ایک بنائی ہے. مسئلہ سمجھا چھوڑے کائنات والو زبان ہکے تحیق زبان نال اوکھے ویلے غیبانہ پکارا دے لیگ بھی ہکے. 26واں پارہ سورت دنا سورت قاف. یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن یہ انگلی رکھی ہوئے حوالے دے ہوتے یہ حوالہ ہے. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں صبح سندھ بیان پیا کر رکا گیا. مولانا صاحب غلطہ بری بجائے حاجت ہوئے ضرورت ہوئے اللہ دے سامنے پیش کرنی چاہیے پر مولانا صاحب چھتے چڑھنا ہوئے سیڑھی دی ضرورت ہے. سندھا لے سنے دن ڈاکیڑا پوڑی دی ضرورت ہے. کھوئی جو پانی کڑھنا ہوئے رسی کے بوکے دی ضرورت ہے. رکا گیا. مولانا صاحب جج نو ملنا ہوئے وکیل دی ضرورت ہے. افسر نو ملنا ہوئے چپڑاسی دی ضرورت ہے. میں کہ دوستو اس رکے دا جواب اللہ 1400 سال پہلے نازل کر چھوڑا ہے. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا توسوس به نفسه وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ایک کھولی بیٹھا میں نے اللہ مردی قسم انسان پیدا بھی میں اللہ نے کیتا ہے تے میں اللہ انسان دے دل دے ارادے دے خیال بھی جاننا تے میں اللہ انسان دی شارک تو بھی زیادہ نیڑے آنا. کہ دوستو میں منینا چھتے چڑھنا ہوئے سیڑھی دی ضرورت ہے کیونکہ چھت پرے ہوندی ہے اچھی ہوندی ہے. کوئی جو پانی کڑھنا ہوئے رسی دے بوکے دی ضرورت ہے کیونکہ پانی جھکا ہوندہ ہے پرے ہوندہ ہے. تے جیرا اللہ شارک تو بھی زیادہ قریب ہوئے اتا رسی دے بوکے علی چھل دے سیڑھی علی مثال لے مردی لوڑ نہیں. ایک قرآن ہے جج دے سامنے پیش تھی منا ہوئے تا وکیل کرے نے جج نو کیا پتا بندے نے جرم کیتا بھی ہے کہ نہیں کیتا. چپڑاسی دی تا ضرورت ہے افسر نو پتہ نہیں. دفتر دے دروازے دے کون آیا کھلوتا ہے. اللہ فرمے دے نعلم ما توسوس به نفسه. میں اللہ دا انسان دے دل دے ہر خیال دے ارادے نو ہی جاننا بلکہ اگلی گل تواڈے سارے دل وچ تیرا ارادہ دے خیالاں دا پی ہے اس نو بھی جانن والا اللہ. تے جیرا ارادہ دے خیال اجڑ تو ہی دل وچ پیدا نہیں تھیا اس نو بھی جانن والا اللہ. تے جیرا اللہ دل دے ارادے جاندا ہوئے دل دی نیتاں دے خیال جاندا ہوئے اتھا جج والی وکیل والی اتھا چپڑاسی والی تے اتھا افسر والی مثالاں دیون دی لوڑ نہیں. سرکی دا شعر مطلب لا الہ الا اللہ دا
ایک واحد لا شریک نال زبان اقرار کی گئی پر دل دی نہیں تصدیق دور والانوں روز پکارے دور والانوں روز پکارے اتائی چھوڑ جڑا نزدیک سب گناہ مٹ ویسن خاکی نہیں مٹنی شرک دلی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آسانی نال جنت ونجنا چاہے تلا تسلن ناس شیئا والا کل جنہ حاجت ہوئے ضرورت ہوئے اپنی حاجت ضرورت اللہ دے سامنے پیش کرنا تیرا کم ہے آسانی نال تینو جنت داخل کرنا رب العالمین دا کم ہے میں گزارش کی تھی کہ حضرت بندیالوی صاحب کی تشریف آوری تک میں تساں دوستاں کے سامنے معلومات پیش کر رہی ہوں 2011 دے اندر حضرت بندیالوی صاحب دا تے میرا کٹھے بیان ہویا اس مسجد وچ میں کئی سناوی سالی کئی دفعہ درس قرآن دے حوالے نال حاضر تھی نہ رہنا میری ابتدا چ میں کی تے دلی خواہش ہے کہ حضرت دا مفصل بیان ہوئے میں ان الفاظ سے اجازت چاہنا اللہ کریم سارے میزبان دوستاں نو اس دی محنت دا اجر عظیم عطا فرماوے اور اپنی رضا واسطے قبول فرما کے آخرت دی نجات دا ذریعہ بناوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین